چیف منسٹر پنجاب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فکر نہ کریں، پانی اتر جائے تو ہر نقصان پورا کریں گے. عوام کا نقصان پانی اترنے کے بعد بھی پورا نہیں ہونا، کیونکہ یہ پانی آنے سے پہلے بھی نقصان میں تھے. سیدھی سادی صاف بات کر رہا ہوں. غریب بستیوں میں پانی آیا تو عام آدمی گھر کو پانی اتر جانے کے بعد اسے اور قسم کی قیامتوں کا سامنا ہوگا. بھوک، ننگ، غربت، بے روزگاری. اچھا دیکھو، اکھدا پانی مر جاوے تے نیلا پیلا لال برابر، اکھدا پانی مر جاوے تھے. اس ملک کا مسئلہ سیلاب نہیں ہے، ان کی آنکھوں کے پانی مر چکے ہیں. یہاں سے بھی مائلیج لینی پولیٹیکل، حالانکہ وہ نہیں مل رہی. میں کڑتا ہوں اس بات کہ یہ جتنی ڈیسپریشن کے ساتھ اپنے لیے بدنامی کما رہے ہیں، ٹک ٹاک کہیں فلانا ٹمکانا، اس سے آدھا زور اصل کام پہ لگاؤ، دنیا بولے گی. شیر شاہ سوری بات سنو، غیر ملکی مورخین اس کے بارے میں جو لکھتے ہیں وہی پڑھ لو. چلو میں نے لکھا ہو، میں نے جھوٹ لکھ دیا ہوگا چونکہ مسلمان سی. وہ کر رہے ہیں، وہ ٹک ٹاک کرتا سی. پتہ لگ جاتا ہے یار یہ اچھا کام خوشبو کی طرح ہے، ذرا دیر سے پھیلتا ہے، برا کام بدبو کی طرح ہے، بہت دور تک جاتا ہے اور فوراً جاتا ہے. لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. انہوں نے ممکن ہے میں تمہیں بتاؤں پیسے دی تو کمی کوئی نہیں، انہوں نے 12 کو ایڈوائزر، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے سوسائٹی کا. وہ ہمارے کلچر سے ہی واقف نہیں ہے، ہمارے حقائق سے ہی واقف نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے all this is going against them. چلیں نیکسٹ ٹاپک. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں سے منشیات کے خاتمے سے متعلق سماعت کے دوران فاضل جج نے ریمارکس دیتے کہا کہ صرف آگاہی سے کام نہیں چلے گا، مانیٹرنگ کرنا ہوگی، بچوں کے لنچ باکس چیک کرنا ہوں گے، کوئی چیز باہر سے تو نہیں آ رہی. نہیں، غلط بات ہے، یہ اپروچ غلط ہے. بات ٹھیک وہ کر رہے ہیں. پہلی بات، زندگی میں ان اچیویبل ٹارگٹس یہ ریزنیبل رویہ نہیں ہے. منشیات کا مکمل خاتمہ انسانی تاریخ میں کبھی کہیں نہیں ہوا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. ابو مسجد سقفی تھے، سبحان اللہ، میں عاشق ہوں ان کا، ان کو تھی ایک لات، انہوں نے صاف کہہ دیا، جان دینے کو تیار سے تھے، 2 تلواروں سے لڑتے تھے، زخم بھرے ہوئے تھے پورے جسم میں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یہ بھائی نہیں، یہ نہیں. اسی طرح قابل قبول ٹھیک 5 تو میں نے. اچھا، منشیات میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی، یہ بہت خوفناک. میں نے تو وہ جو کیا ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی، یہ کہ جی اس کا خاتمے کا خواب مت دیکھو، اٹ از ناٹ اچیویبل. اس کو کینڈے میں لاؤ. جیسے رشوت ہے، حرام ہے، یہ سارا کچھ چلتا ہے. اصل رونا یہ ہے ہمارے علاوہ، ہمارے پاس اس کے علاوہ رہ کچھ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ رشوت ختم ہو جائے، حرام ختم ہو جائے، نہیں، یہ ہوگا. بدکاری ختم ہو جائے، نہیں ہوگی. اس کو کینڈے میں لاؤ. ملٹی نیشنل کارپوریشنز نے بجٹ رکھا ہوتا ہے لیکیج پلفریج کے لیے، وہ تو ذاتی کام ہوتا ہے، اس میں بھی وہ رکھتے ہیں اس کا. سو خاتمے تو شروع کرنا ہے، یہ مطلب ہے ختم ہونا ہی نہیں. اس کو بتدریج اچھا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کینڈے میں لایا جا سکتا ہے. خاتمہ ناممکن ہے، اٹ از این ان اچیویبل ٹارگٹ، اور صرف بے وقوف لوگ ان اچیویبل ٹارگٹس پہ کام کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں قدم قدم پہ چور اور چوکیدار کا گٹھ جوڑ ہے. الٹے لٹک جاؤ، یہ نہیں ہونا. اور جو کرنے والے کام ہیں وہ تم نے نہیں کرنے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک ہماری جو خواتین ہیں، آپ بہتر جانتے ہو مجھ سے، وہ اور طرح کی، مطلب وہ جیسی بھی ہوں، اذان کی آواز سنتے ہی بے ساختہ بے دھیانی میں ایسے دوپٹہ سر. ٹھیک ہے، عبادات میں، تلاوت، ہمارے یہاں خواتین میں اچھا. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، ہاں میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک ماں جس نے کبھی یہ الکوہل کی بوتل دیکھی نہیں، بچہ پی گیا آئے گا نا،
ایک دو ڈرنک بھی، ایک بھی کافی، اس کی سمیل پکڑا جائے گا. یہ آج کل دے نشے اتنے بھیانک، اتنے خوفناک نے، جب تک مکمل طور پہ بچہ برباد نہیں ہو جاتا تب تک سمجھ ہی نہیں آتی. جب تک اس کی واپسی ناممکن نہ ہو جائے تب تک پتہ نہیں لگتا. جب پتہ لگتا ہے تب تک سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. لیکن نہیں، یہ معاشرہ جو ہے، یہ ان کے اندر درد دل نہیں ہے، ویژن نہیں ہے. مومن جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھ نہیں، کخ نہیں پتا. خچر گھوڑے کھوتے چھڑ کے جہازاں سے چڑھ گئے نے، باقی نہیں. بتیاں واس کمانڈ، بتی جل جاتی ہے، وہ نہیں. اوقات کی ہے، کل تک توڑے گانے سی فلمی بتی بال کے بنیرے اتے رکھنی ہے. لیکن نہیں، یہ وارداتی ہیں سارے، نہیں کریں گے یہ کام. حالانکہ بچوں کو بچانا ہے، یہ میں صحیح بات بتا رہا ہوں، کڑوی لگے چاہے کسی کو. یہ سفوکیٹنگ قسم کا سماج ہے، اس میں دم گھٹتا ہے، حب زدہ ہے. کیوں؟ سب کچھ ہو رہا ہے اور زیر زمین ہو رہا ہے. بند کرو یہ ٹوپی ڈرامے، کو ضیاء الحق آ گیا، کو پٹو آ گیا، بند. آگے چلتے ہیں صاحب. نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی نے کہا کہ پاکستان کے 3 بار کے پرائم منسٹر نواز شریف کے کام کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا. بات نہیں، پیچھے تو پاکستان بھی نہیں بچتا. وہ بھی یہ دستے نہیں، یہ بڑا بابکار کرانا ہے. یہ دستے نہیں. انہوں دے جڑے دادا جی سن شریف صاحب دے والد، وہ ایڈوائز کرتے ہوں سی قائد-اعظم نوں. انہوں نے کدی پتہ نہیں لگن دیتا. انہوں دا کمال ہے. اچھا کام کو نکال دیا تو کچھ پیچھے نہیں بچتا. اچھا پیچھے نہال ہاشمی نہیں بچتا ہے؟ نہال بھی بچتا ہے، تلال بھی بچتا ہے، تمال بھی، سارا کچھ بچتا ہے، بہت کچھ ہے. اچھا نہ بے نظیر بھٹو ہے، نہ زیڈ بھٹو ہے جو پھانسیاں چڑھ گیا ہے. کوئی پھانسیاں چڑھ گیا، کوئی جدے جانا ہے. یار کمال دی گل ہے، کچھ نہیں. اچھا ورثہ کس کا ہے؟ ضیاء الحق کا. ضیاء الحق کون تھا؟ میں نہیں کہتا، خود تو بیچارہ بچا نہیں. راکھ بھی نہیں، چونکہ وہ اتنا بڑا خوفناک تھا وہ حادثہ کہ وہ راکھ میں مجھے کیا پتا بھی آپ کی ہے، میری ہے، دی ہے، او دی ہے، وہ بھی نہیں. اچھا لیکن کچھ بھی نہیں بچتا. لیکن عزیزی نہال ہاشمی صاحب، ایون فیلڈ بچتا ہے، جاتی عمریں بچتے ہیں، ٹیٹیاں بچتی ہیں، بہت کچھ بچتا ہے، موروثیت بچتی ہے. یعنی غلط گل نہ کرو. لیکن بہرحال سبحان اللہ. حسن صاحب خبروں کو ذرا بریک لگاتے ہیں. اس ہفتے آپ نے کون سے کالم کا انتخاب کیا ہے؟ دیکھیں مریم، میں کوشش کیا کرو ذرا ادھر ادھر نکلیں ہم. میرا بس چلے تو میں ہر پروگرام میں کبھی کوئی ایک شعر ہو، کوئی ایک کالم ہو، کوئی ایک کتاب ہو. چونکہ یہ تمہارے کرنٹ افیئر جو ہیں گلے سڑے بدبودار ہیں، یہ اتنی پرانے ہیں جتنا پاکستان ہے. اس بار نا مجھے ایک کالم جو لڑا، ہمارے یہاں کالم رہ نہیں گئے، وہ کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں، لفظاں دا تھبا جہا ہوتا ہے، کوئی کم دی چیز نہیں ہوتی. کریٹیوٹی نام کی تو خیر چیز ہی مرمرا گئی ہے یہاں، بالکل ایویں یہ ادھروں ڈٹے ٹوٹے کٹھے کر کے. رؤف کلاسرا کا کالم جو ہے وہ بڑا بامانی ہے کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے 4 بڑے افسران نے اپنی تنخواہیں خود ہی بڑھا لی. اور میں صدقے جاواں، ملک ہے یہ تو پرچون دی دکان تے نہیں ہوتا. جھٹکا لگتا ہے. 40 کروڑ روپے الاؤنس کے نام پہ کھا گئے، لے لیے. یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. جڑا ماڑا ہے وہ ریڑی دے کھڑا ہو کے ڈنڈی مارتا ہے، جڑے تگڑے ہیں وہ 40 کروڑ روپے الاؤنس کے نام پہ لے. اچھا نیشنل کارپوریشن کے سابق چیف ایگزیکٹو کا پتہ چلا کہ ان موصوف نے اسی طرح بورڈ ممبران کو ساتھ ملا کر 34 کروڑ روپے کا بونس 3 سال میں لیا اور آ گیا. کتنا ماتم کرو گے. ایک اور انکشاف بھی کیا روکنا. کمیشن کے افسران کو نوازنے کے لیے سیلری سلپ میں کل 17 کالمز بنائے گئے. اندازہ لگاؤ. کمیٹی نے ان سے پوچھا کہ 17 کالموں کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ دراصل ٹیکس بچانے کا طریقہ ہے. اندر چور بیٹھے ہیں، عوام کو نچوڑ رہے ہیں، ہر طرح نچوڑ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہر پاکستانی کے جسم میں جتنے مسام ہیں اتنے ہی وہ کیا کہتے اس کو، جو کوئی یہ نہیں بوتلیں شوتلیں پیتے تو وہ اسٹرا،
جتنے مسام ہیں ہر پاکستانی کے جسم میں اتنے ہی سٹراز ہیں سٹین لیس اسٹیل کے بہت باریک, اس سے یہ خون پی رہے ہیں. اور ان کی آنیاں جانیاں دیکھو, یہ بالکل اس طرح ہے. یہ ملک اگر دیکھو بات سنو, ہمارے یہاں تو ایکسپریشن ہے اور ہوتا بھی ہے, امیر المومنین کا کیا مطلب ہے؟ امیر ترین, طاقتور ترین, نو, جو بھٹکنے سے روکے. شہروں کے باہر بڑے بڑے پتھر لگے ہوتے تھے کہ اور ہر ایک کو نسلوں سے وہ چل رہا تھا, پتا ہوتا تھا اس پتھر کے پیچھے نکل گئے اور آندھی آ گئی تو پھر ڈیزرٹ میں رستے نہیں ملا کرتے. راستوں سے بھٹکنے کو روکنے والا امیر ہوتا ہے. پتھر ہوتا ہے جو اپنے پرائے میں پہچان نہیں کرتا اور بھٹکنے سے ہر ایک کو روکتا ہے. زندگیوں کا محافظ ہوتا ہے. ادھر کیا ہے,